عظیم وطن پاکستان، تیری عظمتوں اور نعمتوں کو سلام۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، ہر مسلمان نے تجھے دل سے پکارا ہے۔ اے لازوال جان بازوں کے وطن، تیری غیرت اور تیرے احسانات کو سلام۔ پاک سرزمین پر آزادی کا جو احساس ہے، یہ گواہی ہے شہیدوں کے خون کی۔ اے امت محمدی پاکستان کے بہادر جان باز سپاہی، تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کڑے ہیں۔ پیمانہ علم کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں افضل خان آقا خیل، اور آج بات ہوگی دنیا کے نقشے پر موجود سر اٹھاتا ہوا عظیم ملک پاکستان کی عالمی قدر و قیمت پر اور وطن عزیز کی موجودہ معاشی صورتحال پر کہ پاکستان کے اس مشکل ترین دور کا اصل ذمہ دار کون ہے اور کس طرح ہمارے ملک کی معیشت کو نقصانات پہنچائے جاتے رہے۔ پاکستان کا مستقبل کیسا ہے اور بطور پاکستانی ہم پر اس ملک کا کیا حق ہے اور ہم سب پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کن وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم اپنے ملک کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہر باضمیر اور سچے پاکستانی کی مایوسی ختم کرنے اور آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے منفرد معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، کیا ہمیں احساس ہے کہ یہ وطن ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کی کیا قیمت چکائی تھی اور یہ آزاد وطن ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے؟ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو وقتاً فوقتاً معاشی مسائل کا سامنا رہا ہے، اور ایوب خان کے دور سے ہم نے IMF کے پاس جانا شروع کیا ہے اور اب تک جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اس میں پاکستان کا قصور ہے یا ہمارا اپنا ہی قصور ہے؟ ملک میں کی جانے والی اعلیٰ سطح کی کرپشن نے وطن عزیز کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے بھی ہماری معیشت کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کو عالمی دہشت گردی نے کئی سال تک نشانہ بنائے رکھا اور عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پر مسائل کا شکار ہوئے اور کسی ملک نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہوئے اپنی انٹیلیجنس صلاحیتوں، انتھک محنت اور لازوال جانی قربانیاں دے کر دنیا کو دہشت گردی سے پاک کر کے ایک تاریخ رقم کی۔ پوری دنیا نے پاکستان کو سراہتے ہوئے وطن عزیز کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کا احسان تسلیم کیا۔ دوستو، پاکستان کو کئی عالمی چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور دشمن ممالک وطن عزیز کو ہر طرح سے نقصانات پہنچانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے ہر وقت اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں۔ پاک فوج اور انٹیلیجنس ادارے ان کا ایک بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیتے اور ہر دشمن کو شکست سے دوچار کر کے ان کی منافقت کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کراچی شہر، جو ہمارے ملک کا معاشی مرکز ہے اور ماضی میں کراچی کے امن کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا گیا، 2013 تک اس روشنیوں کے شہر کو ملک دشمن عناصر نے جرائم کی آماجگاہ بنائے رکھا۔ 2013 میں حکومت نے سندھ رینجرز کو خصوصی اختیارات دیتے ہوئے کراچی میں تعینات کیا۔ سندھ رینجرز نے انتھک محنت، بے شمار قربانیوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی کارکردگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور کراچی کو ایک بار پھر سے امن کا گہوارہ بنایا۔ سندھ رینجرز نے کراچی سے ٹارگٹ کلنگ، بطخوری، اغوا برائے تاوان اور منشیات جیسے جرائم کا خاتمہ کر کے یہاں کے باسیوں کے لیے پرسکون نیند کو یقینی بنایا۔ دوستو، ہمیں ہمارے بڑوں نے انگریزوں سے لڑ کر یہ وطن دیا جس کو ہم نے مسلم دنیا کا ایک عظیم ملک بنایا، لیکن اگر یہ ملک ترقی کرنے کے بجائے بدحالی کی طرف گیا تو اس میں قصور بھی ہمارا ہی ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے کتنے آباء و اجداد شہید ہوئے اور جنگ کے بعد بغاوت کے الزام میں انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟ کالا پانی میں جن مسلمان رہنماؤں کو قید رکھا گیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کس طرح توپ کے سامنے کھڑا کر کے ان کو بے دردی سے مارا گیا؟ کس طرح انگریزوں نے ہمارے مسلمان رہنماؤں کو ٹارچر کیا اور ان کے ناخن کھینچ لیے؟ آزادی کے بعد ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنے خاندان اجڑ گئے؟ کیا آپ کبھی ایسے خاندان سے ملے ہیں جس نے آزادی کی قیمت چکائی ہو؟ پاکستان میں اس وقت ہزاروں خاندان ایسے موجود ہیں جو آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے۔
हजारों बूढ़े ऐसे हैं जिन्होंने अपने खानदान के अफराद को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन वो अकेले ही अपनी जान बचाकर पाकिस्तान आए और यहाँ पहुंचकर खुद को महफूज तस्वुर किया। दोस्तों, सन 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो दुनिया नए दौर में दाखिल हो गई। सोवियत यूनियन, जो कि उस वक्त एक सुपर पावर थी और इंतहाई मजबूत फौज की हामिल थी, रूस के अफगानिस्तान पर हमले से वहां लाखों मुसलमान नाहक कत्ल किए गए और जुल्म की दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तान ने उस वक्त अपने अफगानी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा और ना चाहते हुए भी इस जंग में पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया। लाखों अफगानी हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने उनको अपना भाई कहकर उन सब मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों को पनाह दी और अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन के मजालिम से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। उस जंग से हमारे मुल्क की मईशत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। नाजरीन, मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को एटमी तजुर्बात से रोकने के लिए मुआशी पाबंदियां लगा दी, जिसके बायस पाकिस्तान 1996 में बैरूनी कर्जों की अदायगी के हवाले से डिफॉल्ट कर गया। ऐसी ही सूरत हाल 1998 में पेश आई, जब पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स की पेशकश को टुकराते हुए एटमी तजुर्बात किए और दुश्मन को बावर कराया कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखना उसके लिए तबाहकुन साबित होगा। एटमी तजुर्बात के बाद पाकिस्तान को इस कदर मुआशी पाबंदियों का सामना रहा कि सूरत हाल अबतर हो गई। 1999 में मुल्क में गुर्बत की शरह 30.6 तक जा पहुंची थी। आइए नाजरीन, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वतन अजीज को अजीम तर बना सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा मुल्क तमाम तर मादनियात से माला माल है। गोल्ड से लेकर यूरेनियम तक हमारे पास सब कुछ है। पेट्रोल बेशक हमें बाहर से दरामद करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास गैस जैसी दौलत मौजूद है। पाकिस्तान के पास इस वक्त वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो तरक्की के लिए जरूरी हैं। जरखेज जमीनें और बेहतरीन नहरी निज़ाम से लेकर गैस, कोयले और यूरेनियम के ज़खायर तक हमारे पास सब कुछ मौजूद है। इसलिए हमें खुद भी अपने वतन की तरक्की के लिए इनफरादी पैमाने पर कोशिश करना होगी। उम्मत मुस्लिमा को भी पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और पेशगोइयाँ की जाती हैं कि पाकिस्तान के सिपाही ग़ज़वे हिंद की फ़ौज में फ्रंट लाइन का किरदार अदा करेंगे। कलमे के नाम पर हासिल किया गया ये मुल्क अल्लाह की हिकमत का ख़ास तोहफ़ा है जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का बायस है। पाकिस्तान में दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात हैं। स्वात, चित्राल, कश्मीर और शुमाली इलाका जात में मौजूद दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात इसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन हमने आलमी सयाहों को मुतासिर करने के लिए क्या किया? क्या आप जानते हैं तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत को सयाहती इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। पूरी दुनिया इस वक्त ट्रैवल इंडस्ट्री पर काम कर रही है ताकि वो अपनी मईशत को मजबूत कर सकें, लेकिन हमने खूबसूरत मकामात होने के बावजूद आलमी सयाहों को मुतासिर करने के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में हांगकांग ने सयाहत को फ़रोग़ देने की गर्ज से दुनिया भर के सयाहों को अपने मुल्क में लाने के लिए 5 लाख हवाई जहाज़ के टिकट मुफ्त में देने का ऐलान किया है और दुनिया को हैरान कर दिया। हम भी कुछ मस्बत इक़दामात से सयाहों को अपने मुल्क में लाकर पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, किसी दूसरे मुल्क में जाकर मुलाजमत करना है तो ज़रूर कीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप बाहर से पाकिस्तान में डॉलर बेचकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सरमाया है तो आप पाकिस्तान में रहकर मुल्क की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। ज़रा सी मुश्किलात से घबरा कर अपना सरमाया किसी दूसरे मुल्क में न लगाएं। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान का खाते हो और पाकिस्तान का पीते हो और यहाँ पैसे कमाते हुए आलीशान ज़िंदगी बसर करते हो, लेकिन जब वतन अजीज़ पाकिस्तान पर मुश्किलात आ जाएं तो अपने पैसे यहाँ से निकाल कर दूसरे मुल्क चले जाते हो। ऐसी सोच बुज़दिली और मुनाफ़कत की अक्कासी करती है। घर को बेहतर करने के बजाय किसी और के घर में जाकर पैसा लगाओगे तो अपना पैसा लगाकर भी तुम गुलाम ही रहोगे। ये आज़ादी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती जो अपने वतन पाकिस्तान में है।
اس پاک مٹی میں جو اپنائیت ہے اس کے لیے دیار غیر میں خون کے آنسو بہانے پڑیں گے، لیکن یہ محبت اور اپنائیت کا احساس تمہیں کسی صورت نصیب نہیں ہوگا۔ دوستو، پاکستان کی خراب معیشت کے پیچھے انڈسٹریز کی کمی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں کیونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ اس لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ اپنی دولت کو ایسی جگہ لگائیں جہاں سے لوگوں کو روزگار میسر آ سکے۔ ہمیشہ ایسا کاروبار کریں جس میں آپ بہت سے ملازم رکھ سکیں۔ ہمارے ہاں فیکٹریوں اور انڈسٹریز کی کمی ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر چیزیں دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، اس لیے ہمارے ایکسپورٹس کے مقابلے میں ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پراپرٹی لینے کے بجائے انڈسٹری میں پیسہ انویسٹ کریں اور بے شک ایک چھوٹی سی فیکٹری ہی لگا لیں جس میں آپ کچھ لوگوں کو ملازم رکھ سکیں تاکہ ان کو روزگار ملے اور غربت کا خاتمہ بھی ہو۔ پراپرٹی لینے سے صرف آپ کو فائدہ ہوگا مگر آپ کے ہم وطنوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور غربت بڑھے گی۔ ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ملک میں صرف اسمبلنگ یونٹس لگائے گئے ہیں، لیکن ہمیں اسمبلنگ یونٹس کے بجائے فیکٹریز لگانی چاہیے۔ فیکٹریز سے نہ صرف ہمارے بے روزگار افراد کو روزگار ملے گا بلکہ اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اور ہمیں قرض بھی نہیں لینا پڑے گا۔ دوستو، پاکستان کی خراب معیشت میں ہمارا بھی بہت ہاتھ ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سے کنزیومر رہے ہیں۔ ہمیں خود کنٹریبیوٹر بھی بننا ہوگا۔ چین ہمارے بعد آزاد ہوا تھا لیکن سپر پاور بننے کے قریب ہے۔ چین میں ہر قدم پر آپ کو انڈسٹری مل جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام انڈسٹریز حکومت چلا رہی ہے؟ بلکہ نہیں، زیادہ تر فیکٹریز انفرادی طور پر لوگ چلا رہے ہیں۔ دوستو، وہ دن دور نہیں جب پاکستان ایک بار پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ بس اس کے لیے ہماری سچی نیت، انتھک محنت اور وطن عزیز سے محبت کا ثبوت دے کر پاکستان کو انشاءاللہ سپر پاور بنائیں گے۔ پاکستان سرخرو تھا اور ہمیشہ سربلند ہی رہے گا۔ یہ وطن عزیز دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کو ہرانے کے لیے دشمنوں کو 1000 بار جنم لینا ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے پہاڑ کی طرح بلند ہی رہیں گے۔ پاکستان معاشی ترقی کی منزلیں جلد طے کر لے گا اور پاکستان کا بچہ بچہ خوشحال ہوگا۔ تب تنقید کرنے اور مایوسی کی باتیں کرنے والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وطن عزیز کا ہر دشمن ہمیشہ کی طرح صرف ہاتھ ملتا رہ جائے گا اور ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جائے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔